أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 67 سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں وہ دیکھ کر نہیں آئی ہوں، پھر بھی میں دیکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں. کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. ان سے کہو کہ تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی. اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. اگر ہم نے تم سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے. کیونکہ وہ ہے کسی کو پتہ یہ منافق کے بارے میں ہو رہی ہے نا. ہاں کیا تشریح انہوں نے کیا تھا؟ یہ منافق ڈر رہے کہیں مسلمان پر کوئی ایسی سورہ نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کو کھول. یعنی یہاں سے ہم دیکھتے ہیں نا، بولتے چور کی داڑھی میں تنکا. ہاں جب دیکھیں آپ اگر کسی سے ایک بات کہیں فون پہ یا پرسنل کہیں اور آپ کیا کہیں کسی سے نہیں بولنا، آپ اتنا بول تو دیں گے لیکن آپ کو ڈر رہے گا ہر وقت کہیں اس نے اس کو بول تو نہیں دیا، کہیں اس نے بول تو نہیں دیا. ایک ڈر ایک خوف. تو یہ منافق جو تھے نا، ہر باتیں جو ہوتی تھی نا ایک دوسرے سے بولتے تھے کرتے تھے. اور بہت سارے اگر ہم واقعات دیکھیں گے نا پیچھے منافقین کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے، یہاں کی بات وہاں کرتے تھے. تو ان کو اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل کر کے ان کا بھید نہ کھول دیں. کیونکہ وہی آتی تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو لوگ کیوں روتے تھے اس بات. یہ تو غم محبت بہت زیادہ تھی لیکن اس بات پر بھی تھی نا کہ اب وہی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا نا. تو اس بات کا ڈر تھا کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی راز کھول نہ دیا ہو. جیسے کہ ابھی آگے چل کر بھی آئے گا جو منافقین جنگ تبوک سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے جا رہے تھے، اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا نا فلاں 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 ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ. تو بولتے نا چور کی داڑھی میں تین کا، بس یہی بات. ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی ایسی سورہ نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کو بھید کو کھول کر رکھ دے. اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ اور اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. ابھی یہی ساری باتیں بھی آگے کی آیت میں بھی میں تشریح کروں گی. یہ ساری باتیں ہیں دیکھا جائے ایک طریقے سے ریپیٹ ہوئی ہے. میں اس کی تشریح میں ساری باتیں کون سی بات تھی، کس بات کو ان کو ڈر تھا، کون سا معاملہ تھا، یہ سارے انشاءاللہ آگے کے سبق میں آ جائے گی. اتفاق سے آج کے ہی سبق میں ہیں. ہاں اور اگر تم ان سے پوچھو کیا بات ہے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے. کیا ہوتا ہے جب کوئی کسی کو پکڑا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں کوئی سیریس تھوڑی نا ہم تو بولے آپ تو سیریس لے لیں، آپ نے تو اپنے دل پر لے لیا ہے نا، میں تو مذاق کر رہے تھے نا. تو وہی ساری باتیں ہیں، کامن باتیں. کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اس کی آیت اور اس کے رسول ہی کے ساتھ ہے. یعنی تم اگر ہنسی مذاق کرو تو ایک لیول دیکھو نا. ہم جیسے کسی سے مذاق کریں تو کس سے کریں گے؟ اپنے بڑے بوڑھوں سے کریں گے. کس سے کریں گے؟ اپنے ایج والے سے کریں گے نا. ہاں تو بولے ہنسی مذاق کرنے کا بھی، چلو ہنسی مذاق کر بھی رہے تھے کوئی منع بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے لیکن ایک اس کے نا ایک دائرے میں اور اپنے ایج والوں سے. ہر کسی سے نہیں انسان ہنسی مذاق. تو یہ تم کر کس سے رہے ہو؟ اللہ کی آیت سے کر رہے ہو، اللہ سے کر رہے ہو، اس کے رسول سے کر رہے ہو. ہاں اب عذرات نہ تراشو، مطلب جھوٹ بہانے مت کرو. تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. اب ہر مرتبہ کفر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم انسان کافر ہی ہو جائے. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، بات کو نہیں ماننا. کفر استہزاء بھی کہتے ہیں، مذاق بنانا کوئی چیز کا. ہاں آیات استہزاء بھی ہے، کفر جیسی ہی ہوتی ہے. ہاں
کوئی بولے آیات کا مذاق بڑھانا، آیات سے کفر کرنا، کیا مطلب ہوا آیات سے کفر کرنا؟ آیات کا استہزاء کرنا، آیات استہزاء بولتے ہو، ان آیات کا مذاق بنا لینا جو اللہ نے نازل کیا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول سے مذاق کرنا دراصل کیا ہے؟ کفر ہے نا. ساری چیزیں کفر میں آتی. یہ ساری تفصیل انشاءاللہ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم تھے. ٹھیک ہے، یہ ساری آیتیں انشاءاللہ اتنی سمجھ میں آپ کو آ گئی ہے نا. ابھی آگے اس کا اور ڈیٹیل ایکسپلینیشن آنے والا ہے کیونکہ منافق کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ان کی بات ابھی آگے چل رہی ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ المنافقون والمنافقات. کس کا ذکر آ رہا ہے؟ منافق مرد کا بھی اور منافق عورت کا بھی. بعضهم من بعض، کیا ہے وہ ایک دوسرے کے بعض سے ہیں. کیا مطلب ہو گیا؟ ہاں، ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، ایک جیسے ہی ہیں. کیوں ایک جیسے ہیں؟ کہ دونوں کا کام کیا ہے؟ یامرون بالمعروف. ہاں، کیا کرتے ہیں؟ حکم دیتے ہیں. کہیں آپ نے سنا ہے پوری ابھی تک جہاں تک قرآن ہم نے کیا یامرون بالمعروف بالمنکر سنا ہے؟ کیا سنا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہی سنے ہیں نا. ابھی یہاں الٹا اس کے اپوزٹ میں آ رہا ہے. کیا؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. ایک دم اپوزٹ ہے نا. ہاں، برائی سے، یعنی کیا کس چیز سے حکم دیتے ہیں؟ برائی کا، اور بھلائی سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ. اور ایک چیز کا ایڈیشن ہوا ہے اس میں، کیا تھا؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آتا اللہ پر ایمان لاتے. یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھ کو روک لینا. مطلب کیا؟ خرچ نہیں کرنا. یا مارنے پیٹنے کی بات نہیں آ رہی ہے کہ کسی کو مارنے سے ہاتھ روک لیتے. خرچ نہیں، ہاتھ ان کا بندھا ہوا ہے، ہاتھ ان کا رکا ہوا ہے. تو کیا وہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے؟ ہاں، اپنے عیش و آرام پہ بھی خرچ نہیں کرتے. یہاں خاص طور پر کس سے؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا. اپنی ذات پہ تو خوب کرتے ہیں. دیکھیں، آپ بعض لوگوں کو دیکھو گے کہ دل کھول کا رسم رواج، شادی بیاہ، مرنا جینا، ہر چیزوں پر ذرا بھی سوچتے نہیں کہ اتنا لیکن جہاں اللہ کی راہ میں دینا تو بہت کیلکولیشن کرتے ہیں، بہت کیلکولیٹی ہوتے ہیں. اتنا گیا تو یہ ہوگا، یہ گیا تو، اور جہاں بے ضرورت ہوتی ہے وہاں خوب خرچ کر لیتے ہیں. تو یہاں جو فرمائے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو روک لیتے ہیں. نسوا اللہ. تو اللہ نے کیا کیا؟ ہاں، اللہ کو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو بھول گئے. تو فَنَاسِيَهُمْ، تو اس نے بھی اس کو بھلا دیا. کس نے کس کو بھلا دیا؟ اچھا، اب آپ کیا سوچیں گے؟ اللہ کسی کو بھلا سکتا ہے؟ اللہ کسی کو بھول سکتا ہے؟ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے بھلا دیا ہے؟ ہاں، ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہی نہیں ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کسی کو نہیں بھولتا ہے. اور جیسے آتا ہے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو پھر کیا کرتا ہے؟ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. تو کیا اللہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہم تصور کر سکتے ہیں اللہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہاں، تو اس طرح سے بہت جگہ آتا ہے. وہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. اللہ کسی کا مذاق اڑائے گا؟ تو جب ایسی آیتیں آئیں تو اس کو مشاکلہ بولتے ہیں. مشاکلہ مطلب ہے ٹیٹ فور ٹیٹ. یعنی کیا مطلب ہے؟ تم نے جیسا کیا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کے بولتے ہیں جرم کے مطابق تمہیں سزا دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے جرم کے مطابق اس کو اس کا بدلہ دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی سزا جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کے لیے سزا رکھی، جو بھی ایکس وائی زیڈ جو بھی رکھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس سزا کے مطابق اس کو ان کو ہے نا پکڑے گا. یہ مطلب ہوتا ہے جو بھی ہے. یا کوئی کسی کو اللہ کو جو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا الگ رکھی ہوگی. جو مذاق بناتے ہیں اس کی سزا الگ رکھی ہوگی. تو جو بھی سزا ہے، جو بھی بدلہ ہے، جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں ان پر منطبق ہوتی ہے. مطلب اس پر کیا ہوتی ہے؟ بیٹھتی ہے. ہاں، مطلب جیسا کریں گے اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے جو طے کر رکھی ہے اس کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جب بھی اس کو مشاکلہ کہتے ہیں. جب بھی اس طرح کیا کہ اللہ کسی کو بھولتا نہیں ہے، اللہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا ہے. ہاں، ایک بولتے ہیں نا بات سے بات، سامنے والا بولتا ہے کیا بولا، تم بھی اس کا جواب ایسے پلٹ کے دے دو. ایک بات بتائی جا رہی ہے، اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے ہم. ہاں، اللہ تعالیٰ بندوں جیسا معاملہ تھوڑی نہ کرتا ہے، لیکن صرف ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو دماغ میں ڈالنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے انسان کی طرح. اللہ تعالیٰ جو تمہاری اس غلطی کی جو سزا ہے نا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تم کو دے کر رہے گا. پھر کیا فرمایا؟ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق کیا ہے؟ فاسق ہیں. فاسق مطلب نافرمان. نافرمان مطلب
حدود کو کراس کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو باؤنڈری ہے، جو حد ہے، ہاں جو حدود ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، وہ کراس کر جاتے ہیں، اس کو پار کر جاتے ہیں، اس کے اندر وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، اپنے لمٹ کراس کر دیتے ہیں نا، ہاں حدود کو کراس کر دینا، فاسق لوگ، نافرمان مطلب اس حد کو کراس کر دینا، یہ نافرمانی ان کی ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اب اس کی سزا کیا ہے؟ جو اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ نے انہیں بھلا دیا، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی، وہ آگے آ رہا ہے، کیا ہے؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافق مرد، منافق عورتیں اور کافر کے لیے کیا ہے؟ نارا جہنم خالدین فیہا، کیا ہے ان کے لیے؟ جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، خالد ہیا حسبہم، کیا ہے یہ ان کے لیے؟ ہاں یہ ہیا جو ہے نا، یہ مؤنث ہے نا، یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ جہنم کی طرف جا رہی ہے نا، ہاں جہنم مؤنث ہے، ہاں تو ہیا جہنم، وہ جہنم کیا ہے ان کے لیے کافی ہے، ہم ہے جمع کا صیغہ ہے، سب کے لیے ہے، ولا انہم اللہ، کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ کی فضل سے محروم ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو محروم ہو گیا نا، تو پھر اس سے بد نصیب تو کوئی ہو نہیں سکتا نا، اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب کیا ہے؟ مقیم رہنے والا، قائم رہنے والا ہے۔ کالذین، ان لوگوں کی طرح، یعنی کن لوگوں کو فرمایا جا رہا ہے؟ ان منافقین کو، کہ کالذین، ان لوگوں کی طرح تم لوگ بھی ہو۔ کن لوگوں کی طرح تم ہو؟ من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، وہ کیسے تھے؟ کانو تھے، اشد شدید زیادہ، منکم تم میں سے، یعنی تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تم سے پہلے جو گزرے ہیں، جو کیا تھے؟ بہت زیادہ تھے، منکم قوت میں تم سے زیادہ طاقتور تھے، قوت میں زیادہ تھے، اور کیا تھا؟ واکثرا، اور اکثر یا اکثریت یا زیادہ تر، یا زیادہ کس میں؟ یا بڑھا ہوا، کس میں بڑھے ہوئے تھے وہ لوگ؟ اموالن، مال میں بھی تھے، واولادن، اولاد میں بھی تھے، یعنی تم جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ تم سے زیادہ مال میں بھی مضبوط تھے، اولاد والے بھی تھے، تم سے زیادہ قوت اور طاقت والے بھی تھے، لمبے چوڑے، تالحیم شہیم، ہاں وہ تھے۔ اور فاستمتعوا، تو انہوں نے ہاں کیا کر لیا؟ فائدہ اٹھا لیا، کس چیز کا؟ انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، بخلاقہم، کس چیز کا؟ اپنے حصے کا۔ کون لوگ؟ جو تم سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا۔ فاستمتعتم، سو تم نے بھی فائدہ اٹھایا، کیا؟ بخلاقکم، اپنے حصے کا تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا، دنیا کی زندگی میں جو تمہارا حصہ تھا تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا۔ کیسے؟ کما، جس طرح، استمتع، جس طرح کے فائدہ اٹھایا کن لوگوں نے؟ پھر اسی کو بات کو سمجھو، ریپیٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح فائدہ اٹھا ان لوگوں نے، الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، اسی طرح تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا، ہاں بخلاقہم، اپنے حصے کا، جیسا انہوں نے فائدہ اٹھایا ویسے تم نے اٹھایا، جیسے انہوں نے مزے لوٹے تم نے بھی مزے لوٹے، جیسے وہ دنیا میں غرق رہے تم بھی غرق رہے، جیسے وہ رہے تم بھی وہ رہے، اور ان کا انجام کیا ہوا وہ آگے بتایا جائے گا کیا ہوا ہے، اور ہم سب کو پتہ بھی ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا جائے وخود تم، اور وہ کیا کیے؟ بحثوں میں، حجت میں، لڑائی جھگڑے میں، بحث مباحثے میں پڑے رہے، کالذی، ان لوگوں کی طرح، خادو، جو بحثوں میں پڑے رہے، یعنی کیا ہو گیا؟ اور ایسے ہی بحثوں میں پڑے رہے تم، وخد تم، یعنی تم کیسے بحثوں میں پڑے رہے، کیسے لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہے، کن لوگوں کی طرح؟ کا جو ہوتا ہے نا، کا مانند اس کے، کس کے مانند؟ وہ لوگ کالذی خادو، جو پہلے بحثوں میں پڑے ہوئے تھے ویسے تم بھی بحث مباحثے میں پڑے ہو، یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں، اللہ پر ایمان لانا ہے کہ نہیں، رسول کو ماننا ہے کہ نہیں، ان کی بات سننی ہے کہ نہیں، مومنین کے ساتھ رہیے، بہت ساری باتیں، حجت بازیاں کرنا، بحث مباحث، جیسے وہ پڑے رہے تم بھی پڑے رہے۔ تو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک حبطت اعمالہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واولئک هم الخاسرون، اور دراصل یہی کون ہے؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے الم یاتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبا، خبر، ہاں نبا الذین، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ کن سے پہلے تھے؟ نہیں، ان سے پہلے تھے۔ کس سے پہلے؟ یہ جو منافقین کا ذکر ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے کون تھے؟ اب بتایا جا رہا کون تھے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کی بات تھوڑی نہ ہے،
ہاں ان لوگوں سے جو مخاطب کیا جا رہا منافقین سے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ ہاں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، لوگوں سے فرمایا جا رہا ہے، کیا ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی؟ قوم نوح، قوم عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب المدین والمؤتفکات. کون کون سی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا تھا؟ ہاں، پانی میں غرق. اور عاد اور قوم ثمود کے ساتھ کیا آیا تھا؟ آندھی آئی تھی. ہاں، آندھی وغیرہ چلی تھی. قوم عاد پر تو 7 دن 8 رات تھی. قوم ثمود پر بھی آندھی آئی، بجلی کڑکی. ہاں، سارے عذاب آئے ان پر. قوم ابراہیم کو بھی کیا کیا گیا؟ ان پر بھی عذاب آیا. اور عذاب کب آتا تھا؟ جب پیغمبر یہاں سے چلے جاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا تھا. واصحاب المدین، مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا. اور یہ جو آیا والمؤتفکات، یہ کون سی ہے؟ ہاں، اس میں تو پیغمبر کا نام نہیں آیا ہے نا. الٹی ہوئی بستیاں، کون سی بستیاں الٹی گئی تھی؟ ہاں، قوم لوط پر کیا ہوا تھا؟ عذاب آیا تھا. ہاں، بولتے ہیں نا سب سے زبردست عذاب آیا تھا کہ جرم بھی تو ان کا بہت شدید تھا نا، بہت الگ طرح کا ان کا جرم تھا. اور آگے چل کے بھی آئے گا تو ہم لوگ اس کی تفسیر دیکھ لیں گے. تو ان کے عذاب کے بارے میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں پر ان کی جو یہ بستی تھی، قوم لوط کی جو بستی تھی، جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اس بستی کو اٹھا کر اوپر لے گئے اور اوپر سے نیچے بولتے اتنی شدت سے نیچے پٹک دیا کہ وہ بستی مطلب دھس گئی. اور جہاں جو بستی دھسی نا اس کے ایک طرف بحر مردار تھا، ڈیڈ سی تھا. اور کہتے ڈیڈ سی اتنا اس طرف اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا. ڈیڈ سی جو تھا، جو یہ سمندر ہے ڈیڈ سی، آپ نے دیکھا ہوگا میپ میں، تو وہ جتنا بھی تھا وہ پھیلا ہوا تھا. اب جب یہ بستی جب گری نا اور اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا اوپر، اس کے بعد بھی پتھر کی بارش بھی ہوئی. یعنی اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب دیکھا جائے نا کہ اتنا شدید تھا کہ بستی کو الٹ دینے کے بعد بھی پتھر کی بارش برسائی گئی. یعنی کتنا زبردست عذاب تھا نا. اللہم لا تجعلنا منہم، کہ انسان سوچے تو. اور جب وہ بستی الٹ دی گئی اور جب وہ نیچے دھس گئی، اب یہ بحر مردار کا یہ جو پانی تھا نا، ظاہر سی بات ہے، دیکھیے کہیں کھڈا ہو پانی ہو تو وہ آ کے اس کو لیول کر لیتا ہے نا. تو جب یہ دھس گئی نا تو یہ بحر مردار کا پانی دھیرے دھیرے بڑھتے پورے اس پر چھا گیا. تو کہتے آج بھی وہ بستی اس کے اندر مدفون ہے، دفن کر چکی ہے. یعنی سوچیں آپ کیسا زبردست ان پر عذاب آیا تھا نا. اس کو اس کے اندر، ہاں آج بھی اس کے اندر غرق ہے. ہاں اس کے کچھ بھی اس کے آثار، ہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب. اور عذاب زدہ بستی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جنگ تبوک سے جب گزر رہے تھے، آپ نے تفسیر تو فوراً تیزی سے گزر گئے. قوم سمود کو جہاں عذاب آیا تھا، جہاں یہ کیا بولتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، آپ نے کہا وہاں سے پانی لو، وہاں سے پانی مت لو، جو آٹا تم نے گندا ہے اس کو جانوروں کو کھلا دو. اور تیزی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب زدہ بستی پر سوچو وہاں سے گزرنا، مطلب کتنی اس کی بات ہے نا، کتنا خوف کر دینے والی بات ہے نا. تو یہ جو یہ بولتے ہیں نا والموت، اب الٹی ہوئی بستی. اور آگے بھی انشاءاللہ قوم لوط کا جب تو پوری باتیں آ جائیں گی، صرف میں عذاب کی طرف اشارہ کری میں نے. اور پھر کیا فرمایا جائے، اتتہم، ان کے پاس آئے، رسولہم، ان کے رسول، بینات لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، بس نہیں ہے اللہ ان پر ظلم کرنے والا. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا خوشی ہے کہ میں اپنے بندوں کو پکڑ کر سزا دوں. ایک ماں اپنے بچے کو سزا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ بندے گناہ کرتے جائیں پکڑ کے انہیں سزا دوں. اللہ تعالیٰ فرماتا فما کان اللہ لیظلمہم، بس نہیں ہے اللہ جو ان پر ظلم کرے، ولکن کانوا، لیکن وہ تھے، انفسہم یظلمون. پھر دیکھیے وہی بات آ رہی ہے نا، وہ اپنے اوپر ظلم کرے. اب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیسے کیا؟ ہاں کیسے ظلم کیا انہوں نے اپنے اوپر؟ اللہ کی بات کو نہیں مان کر. اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، بینات بھیجے، واضح دلائل بھیجے. پیغمبروں نے چند دن نہیں، چند مہینے نہیں، سالوں. نوح علیہ السلام نے کتنے سال تک دعوت کا کام کیا؟ قرآن میں آتا ہے نا اس طرح جو بھی پیغمبر آئے، ایسا نہیں کہ آج بولے. ہم کیا کرتے سوچتے ہیں، ہم کسی کو دعوت دیں، دروازہ کھلوائیں، 4 باتیں بولیں، وہ ہماری بات نہیں مانے تو ہم کیا سوچتے ہیں، کیسا منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں نا. اب نہیں جاؤں گی کبھی اس کے پاس بولنے کے لیے. سوچیں ہم کتنے بے صبرے ہیں نا. اور پیغمبر لوگ تو سالوں محنت کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب ایک بات واضح کر دی جا رہی ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے اور یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے،
یہاں جاؤ گے تو بلندی پر ہوگے، یہاں جاؤ گے تو کھڈ میں جاؤ گے. ہاں اگر میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہاں سے آپ لوگ اپنے گھر جائیں گے فلاں جگہ، تو ایک جو نیچے جانے والا ہے کھڈ میں جائیں گے، ایک اوپر جانے والا ہے. اگر اس راستے کو سلیکٹ کریں جو کھڈ میں، تو اس میں کیا میری غلطی ہے؟ بلکہ میں تو آپ کو اور کلیئر بتا رہی ہوں. یہ تو آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے تو دیکھو مجھے بتا دیا. اب ایک شخص کھڈ میں جا رہا ہے تو میں نے اس پر ظلم کیا کہ اس نے اپنے پر ظلم کی ہے؟ فیصلہ کر لیں آپ لوگ. ہاں تو آپ لوگوں کو کیا ہونا چاہیے؟ یعنی بندوں کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ساری باتیں واضح کر دی، تو نے بتا دیا. اگر میں ہی اپنے آنکھ کو، کان کو، دماغ کو استعمال نہیں کروں اور آنکھ بند کر کے نکل جاؤں اور کھڈے میں گر جاؤں، تو میں نے اپنی آنکھوں پر ظلم کیا، میں نے اپنے ہاتھ پر ظلم کیا، میں نے اپنے پاؤں پر ظلم کیا، میں نے اپنے جسم کو جہنم کا مستحق بنا دیا، تو میں نے اپنی نفس پر، اپنی جان پر ظلم کی نا. تو یہ یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، بندے خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں نا. تو ہمیں آنکھ، کان، دماغ، ہر چیز کو کھول کر دیکھنا ہے، غور کرنا ہے. اب دیکھیے اس کے اپوزٹ میں کیا آتا ہے، والمومنون والمومنات. صرف مومنین کا مومنین ہی نہیں آ رہے ہیں، مومن مرد نہیں آ رہے ہیں. کیا آ رہے ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں عورتوں کا بھی کوئی کام ہے کیا؟ عورتوں کا کام کیا ہے؟ کیا ہے عورتوں کا؟ کھانا پکانا ہے، ہاں بچوں کو دیکھنا ہے، شوہر کو دیکھنا ہے، ساس سسر کو دیکھنا ہے، ماں باپ کو دیکھنا ہے، بس پوری زندگی ہماری اسی میں. تو اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان کے کچھ اور بھی کرنے کے کام ہے نا. کیا کام ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ والمومنات. یہ ہم اور آپ سب ہیں، ہمارا بھی ذکر اس کے اندر ہے. اور ہر جگہ جہاں بولتے صرف مردوں کا ذکر ہی ہوتا اس میں بھی ہم شامل ہیں، اور جہاں خاص طور پر واضح کریں وہاں تو ہم ہے ہی ہے نا. کیا فرمایا جائے؟ بعضهم اولیاء بعض. وہاں دیکھیے اولیاء لفظ نہیں آیا تھا، وہاں کیا آیا تھا؟ بعضهم من بعض آیا تھا. اولیاء کس کے ہوتے ہیں؟ بولتے ہیں نا جو غلط کام کرتا ہے نا وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے کسی کا. جہاں دیکھتا ہے کوئی مشکل آ رہی ہے فوراً جان چھوڑا کے بھاگ جائے گا نا. لیکن اولیاء کون ہوتے ہیں؟ دوست کون ہوتے ہیں؟ جو مومن ہوتے ہیں نا. اسی لیے دیکھیے وہاں اولیاء لفظ نہیں آیا ہے. ہاں اس پہ کبھی غور کریں گے نا، تو یہاں اولیاء آیا ہے، مددگار ہیں، ہیلپ کرنے والے ہیں. ہاں ہاں بعدهم اولیاء بعد. اور ان کا کام کیا ہے؟ ہاں عورتوں کا کام کہ کھانا پکانا ہے، لکھا ہے اس میں کھانا پکاؤ. عورت کے لیے کہیں نہیں لکھا ہے کھانا پکاؤ. میں آپ لوگوں کو بھڑکا نہیں رہی ہوں، لیکن اگر آپ نے کھانا نہیں پکایا نا تو کوئی قانون آپ کو پکڑ نہیں سکتا ہے. اسلام آپ کو نہیں پکڑے گا. آپ نے کھانا کیوں نہیں بنایا؟ اب آپ کو جہنم میں جانا ہے. بلکہ مردوں کو کہا کہ اپنی عورتوں کو کھلاؤ. آج آگے آپ لوگ لڑیے گا اپنے شوہروں سے، نہیں تو بولیں گے ہم کو تو کھانا پکانے کے لیے باجی نے منع کیا ہے. کہیں لکھا ہے تو مجھے بتا دیں. ہاں یہ تو ہماری مطلب دیکھا جائے تو مہربانی بھی نہیں کہیں گے، یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ چلو بھائی آپ باہر کا کام کر لو، کما کے لاؤ، میں گھر کا کام کر. آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا. نہ وہ احسان کر رہا ہے نہ تم احسان کر رہے ہو. مردوں کو کہا اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو نوالا تم کھلاؤ گے وہ صدقہ ہے. کہیں عورت کو نہیں کہا گیا ہے کہ تم اپنے مرد کو کھلاؤ تمہارے لیے صدقہ، کہا گیا ہے. ہاں یہ تو آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حدیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے. یہ ہماری اپنی فطرت میں ہے کہ دونوں کام کریں گے تو ہوگا نا. عورتوں کو کہیں نہیں کہا گیا ہے. عورتوں کو تو اپنے گھر میں حکومت کرنا ہے، ایک رانی بن کر رہنا ہے، شہزادی بن کر رہنا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں کیا فرمایا جائے؟ صرف وہی کام نہیں کرنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. ویقیموا الصلاۃ. اور کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے. ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ. اور کیا کرنا ہے؟ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ. یہ جو لوگ یہ کام کریں گے ان کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. مطلب کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ کی رحمت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھلائی کا حکم دینا، اور جو لوگ بھلائی کا حکم جہاں نہیں بتاتے ہیں، آپ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور نہ مجھ سے، اور تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں. ہاں اور مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہیں کروں. دیکھیے یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اپنے حجرے میں آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم خاموش تھے
اور ایک دم سنجیدگی تاری تھی. انہوں نے کچھ بات نہیں کیا, خاموشی سے گئے, وضو کرے, وضو کر کے سیدھے مسجد نبوی پہ گئے, ممبر پر کھڑے ہو کے صرف اور ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ تمہیں فرماتا ہے. یعنی یہ وحی خفیف تھی, یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے لوگوں کو بتایا. اور کیا فرمایا, لوگوں تم نا نیکی کا حکم دو اور برائی سے, اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو نہ تمہاری دعا قبول ہوگی, اور تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا نہیں, تم مجھ سے مدد طلب کرو گے تمہاری مدد نہیں ہوگی. یعنی سوچے میری بہنیں یہ کتنا اہم فریضہ ہے جس سے ہم سب غافل ہیں نا. ہم کیا سمجھتے ہیں, آگے کی آیت دیکھ لیتے ہیں, یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ, نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم نماز پڑھ لیا, ہم نے زکوٰۃ دے دیا, ہم نے روزہ رکھ لی, ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارا ایمان تو مکمل ہو گیا, اب ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہو گیا ہمارا ایمان کمپلیٹ ہو گیا, اب ہم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. تو یہاں پہلے نماز سے پہلے کیا فرمایا جا رہا ہے, کیونکہ نماز کب آئے گی, نماز تو اپنے وقت پر پڑھیں گے نا, اور اس کے لیے کوئی وقت نہیں, جب جس وقت آپ کو موقع ملے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے, بھلائی کا حکم دینا ہے, نماز اپنے وقت پر پڑھنا ہے. زکوٰۃ سال بھر میں دی جاتی ہے. ہاں, اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو کیا کرو, اس کو ہاتھ سے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ہاتھ سے. اگر یہ نہیں کر سکے تو کیا کرنا ہے, اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا کرنا ہے, اور یہ کیا ہے, ہاں کیوں یہ سب سے کمزور ایمان کی کیوں علامت ہے یہ, کہ دل سے خالی برا اس کو ماننا. یعنی تم کچھ نہیں کر پا رہی ہو, نہ ہاتھ سے روک رہی, نہ صرف دل پہ, اور دل میں برا ماننا بھی کیا ہے, کمزور ایمان. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جس نے دل میں برا نہیں مانا اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے. یعنی جب برا ماننے کو کیا کہا جا رہا ہے, کمزور ایمان کہا جا رہا ہے نا. اب جو کوئی انسان برا ہی نہیں مانے اور اس کو برا ہی نہیں سمجھے تو وہ کیا ہے, تو اس کے دل میں سمجھو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے نا. اور جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے, کیا وہ جنت میں جائے گا؟ یعنی میری بہنیں غور کرنے کی بات ہے کہ یہ کتنا اہم کام ہے. بات سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, اور یہ حدیث تو ہم سب کو رٹ گئی ہے, سب کو یاد ہے نا. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہم حد سے حد اتنا ہوتا ہے کہ ہم خالی برا سمجھ لیتے ہیں, اور ایک وقت ایسا تو مطلب چھوڑو نہ, جانے دو, یہی تو چل ہی رہا ہے, کیا کروں گی میں, کیا کر سکتی ہوں. ہم برا بھی پھر نہیں سمجھتے ہیں. یہ بنی اسرائیل والی عادت تھی, پہلے برا سمجھتے تھے, پہلے منع کرتے تھے, پھر ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے. اب دونوں ایک جیسے ہو جایا کرتے تھے. بولتے ہو تو بولو, اور پھر کوشش بھی کرو نا. تو آپ بھی اگر ان کی طرح, آپ ایک وقت ہوتا ہے, یہ بنی اسرائیل کی میں بات کیوں بتا رہی ہوں, پہلے وہ لوگوں کو برا مناتے تھے, روکتے تھے, ٹوکتے تھے. نیکسٹ ڈے جب آتے تھے نا تو ان کے ٹیبل کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگتے تھے. یعنی پہلے منع کرنا, اور جب سامنے والا نہیں مانا تو کوشش نہیں کرنا, بلکہ کیا کرنا کہ ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے وہی کر رہے. تو آج کہیں ہمارا بھی تو یہی حال نہیں ہو گیا ہے, ہم بھی لوگوں کو منع کرتے پھر سوچتے چھوڑو نہ, جانے دو, مجھے ہی کیا پڑی ہوئی ہے, چھوڑو جانے دو, سب دنیا وہی اس میں چل رہی تو ہم بھی ویسے ہی چل جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر لعنت فرمائے گا. پھر یاد رکھیے, پھر ہم دعا کریں گے تو پھر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی, ہم کچھ مانگیں گے تو پھر ہم کو ملنے والا ہے نہیں ہے. یہ بھی ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے نا. تو یہ بہت بڑا فریضہ ہے, یہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. جہاں بھی دیکھیں کوشش کریں. اور مین بات میری بہن, اسی لیے جماعت جو بنی کس لیے بنی ہے. آپ ایک اکیلے جا کر اگر سمجھیے کہیں آرکیسٹرا وغیرہ ہو رہا ہو, اور ایک مرتبہ شروع کی بات تھی جب ہم لوگ یہاں کلاس میں نئے آئے تھے, تو یہیں شانتی نگر میں بہت ہی گندے ناچ اور اس طرح کا آرکیسٹرا کا کچھ وہ لوگ نے وہ کیا تھا. تو جب خالہ جان کو پتہ چلی یہ بات, پھر ہم لوگ سب اور جماعت کے لوگ سارے مل کر آ کے وہاں آ کے کھڑے ہو گئے, کہا اس کو بند کرو. اگر آپ اکیلے جائیں گی تو وہ آپ کی بات مانیں گے. اسی لیے بولتا ہے یاد اللہ فوق جماعت, اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت کے اوپر. اسی لیے کہتے ہیں نا جماعت کے ساتھ مل کے. اب آپ ایک جاتی تو آپ کی بات مانتے, وہ آپ کو تو بھگا دیتے نا اور بے عزتی بھی کر دیتے. لیکن جب ایک گروپ جاتا ہے, جب ایک جماعت جاتی ہے, جب سارے لوگ آواز اٹھائے, پھر کسی کی مجال نہیں ہے, پھر ہم اس کو روک سکتے ہیں. اسی لیے جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے, یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے. یہاں بھی بولے مومن مرد مومن عورتیں سب مل کر کرو, سب ایک جماعت بن جاؤ, ایک جتھا بن جاؤ. پھر آپ دیکھیں کیسے کام نہیں ہوگا, پھر کام ضرور ہوگا نا. پھر ہم برائیوں کو روک سکتے ہیں نا. اکیلا شخص کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور اس کے بعد نماز بھی پڑھنا ضروری ہے, خود بھی پڑھنا ہے, دوسروں کو بھی کہنا. زکوٰۃ ہے, اور وَيُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ,
کیا ہوگا؟ اولئک سیرحمہم اللہ. کتنی بڑی بات ہے. ہم چاہتے ہیں نا اللہ کی رحمت ہم پر شامل حال رہے نا, اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو نا. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غالب بھی ہے, زبردست ہے, حکمت والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا آگے وعدہ کیا آ رہا ہے؟ اگر ہم نے یہ کام کیا, دیکھیے میری بہنیں, پہلا کیا چیز ملا, کیا چیز ملے گی؟ اللہ کی رحمت. اس کے بعد کیا ہے؟ اتنا ہی ختم نہیں ہو رہا ہے نا, کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار. دل چاہتا ہے نا ایسے سبز مقام پر چلے جائیں, ہاں, جہاں پھول کھلے ہوں, ندیاں بہتی ہوں, ہاں, خوبصورت منظر ہو. کیسا دل چاہتا ہے نا. اور پھر وہاں سے آنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے نا, لگتا وہیں رہیں. اور اتنے کم وقت کے لیے اگر انسان کہیں جاتا ہے تو جانے کے ساتھ ہی فکر کیا ہو جاتی ہے؟ آنے کی پوری انجوائے بھی نہیں کر پاتے ہیں نا. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ابھی آگے ہی دیکھیے, بات مکمل نہیں ہو رہی ہے, محسوس کریے. جناتین تجری من تحتها الانہار. تحتها کے نا بہت سے مطلب ہے نا اس کی تفسیر میں. ایک تو یہ کہ بولتے ہیں نا کہ جہاں ہم بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ ہم سب, اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے. اور کہتے ہیں جو نہریں بہہ رہی ہوں گی, ایک تو یہ کہ بہہ رہی ہوں گی, نیچے سے بہہ رہی, اور ایک آتا ہے اس کی تفسیر میں کہ وہ جو نہریں جو ہوں گی وہ انسان کے اپنے اس جنتی کے کنٹرول میں ہوگی. جب چاہے گا وہ بٹن دبائے گا ریموٹ سے, ہاں, نہریں بہنے لگے گی. جب چاہے گا جس کلر کی چاہے گا, جیسی چاہے گا. کہیں آتا نا شہد کی نہر ہوگی, ہاں, دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی, ہاں. سورہ نحل میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا, ابھی تو باقی ابھی آپ لوگ کو ٹائم ہے, انشاءاللہ جلدی آئے گی وہ ساری باتیں. تو وہ انسان کے اس جنتی کے اس کے اپنے اس میں ہوگی نا, کنٹرول میں ہوگی. اور کیا؟ خالدین فیہا, یہ میں آپ کو کہنا بتانا چاہ رہی تھی, ہمیشگی کی ہوگی. ٹینشن نہیں رہے گا کہ ہم کو وہاں سے نکلنا ہے, وہاں سے جانا نہیں ہے. خالدین فیہا ہے. پھر ومساکن طیبہ, اور گھر کیسا ہوگا؟ پاکیزہ گھر ہوگا, خوبصورت ہوگا. اور کہاں؟ فی جنات عدن. پھر عدن کا لفظ آیا ہے, ہاں, ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ گھر ہوگا, ہمیشگی. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ورضوان. یہ کیا ہے؟ رضامندی. کس کی؟ میری یا آپ کی؟ ہاں, کوئی بڑا آدمی راضی ہو جاتا ہے تو ارے فلاں دیکھو منسٹر کتنا راضی ہو گیا ہے, فلاں سے تو میری اتنی پہچان ہے کہ میں جو بات کہوں گی وہ میری کرے گا. کیسے ہم اپنے آپے میں نہیں رہتے ہیں نا, فلاں دیکھو اتنا بڑا شخص ہے, وہ مجھ سے راضی ہے. اور یہاں کیا فرمایا جا رہا؟ ورضوان من اللہ, من اللہ الاکبر. سب سے بڑی بات جو ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی. اور میری بہنیں, حدیث میں آتا ہے کہ کہتے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا پوچھے گا؟ اے جنتیوں تمہیں کچھ اور چاہیے؟ ہاں, تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ نے تو مجھے سب دے دیا, ساری نعمتیں دے دی, سب کچھ دے دیا, اب ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا کہ ان نعمتوں سے بھی بڑھ کر تمہیں کوئی نعمت چاہیے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا جواب؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری رضا تمہارے لیے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اور میری رضا تمہارے ساتھ ہے, میں تم سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. مطلب کتنا بڑی بات ہے نا. آج ہم کچھ بھی کرتے ہیں, جیسے بھی ہیں, جتنا بھی کچھ کرتے ہیں, لیکن ہر وقت کیا خوف ہوتا ہے؟ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ خوش ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں میں یہ کر رہی صحیح ہے کہ نہیں ہے. بس وہ راضی ہو جائے. ہر شخص, چاہے وہ کوئی بھی فرقے کا ہو, کیسی بھی ہے, کس طرح کا بھی, لیکن ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ بھلے وہ غلط طریقے سے جا رہا ہے یا صحیح طریقے سے جا رہا ہے, میں نہیں کہہ, لیکن ہر ایک کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تو راضی ہو جا. کیونکہ اللہ راضی ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ بات ہی ختم ہو جاتی نا. پھر کوئی ناراض ہو یا کوئی کچھ بھی ہو جائے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے نا. تو کتنی بڑی بات ہے. یہ ساری چیزیں تو ملے گی, لیکن وہاں پھر اس بات کا خوف نہیں رہے گا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو کیا, اللہ تعالیٰ ورضوان من اللہ اکبر. سب سے بڑی چیز کا یہ ساری چیزیں تو نعمتیں ہیں, گھر ہے, باغات ہے, ما تشتہی آتا ہے, جو تم چاہو گے. جیسے دل چاہا میرا کہ مجھے چکن فرائی کھانا ہے تو کیا ہوگا؟ ہاں, ما تشتہی میں کیا آتا ہے؟ سورہ واقعہ میں انشاءاللہ آئے گا. جو دل چاہے گا. اگر ہمارا دل چاہتا ہے بھجیا بنانے کا تو اپنی خواہش کیسے دبا دیتے ہیں نا. کون ابھی پیاز کاٹے گا, کون بیسن پھیٹے گا, کون ابھی چولہا جلائے گا. پھر ٹیبل بھی کتنے گندے ہو جاتے, اس سے بہتر ہے چھوڑو نا. بناتے ہیں ہم اپنے خواہش دبائے, سوائے اس کے رمضان میں بنا لیتے ہیں بھائی, وہ تو کیا کرا جائے, روزہ رہتے ہیں نا. تو وہاں مطلب کتنی بڑی بات ہے نا کہ یہ سب پانے کے لیے تو ویسا بننا بھی تو پڑے گا نا. مطلب خواہش کریں تو ویسی محنت بھی کرنا ہے نا, تب وہ چیز ملے گی نا.
جو ہم چاہیں گے ہمارا دل چاہے گا وہ سامنے اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا نا. کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی بات آگے خود ہی ذالک هو الفوز العظیم کیا فرمایا جا رہا ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ اس پاک مجلس میں ہم سب دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال تو ویسے نہیں ہے نا, لیکن ہم اللہ سے امید تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے کیا ہے, جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. آمین یا رب العالمین. چلے آگے دیکھتے ہیں. یا ایھا النبی, اے نبی, جاہد الکفار, کیا کرو, جہاد کرو کفار سے, والمنافقین, منافقین سے بھی جہاد کرو, واغلظ علیہم, اور ان پر سختی سے پیش آؤ, وما واہم جہنم, ان کا ٹھکانہ کیا ہے, کس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المصیر, کس کا ہے, اور ہاں ان کا. اب دیکھیں منافق اور کفار کو ایک لیول میں رکھا, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہے نا منافقین سے کبھی ہے نا جنگ نہیں کیا, کبھی تلوار سے مقابلہ نہیں کیا, کافروں سے کیا, جنگیں ہوئی, بہت سی جنگیں ہوئی 10 سالوں میں. ہم اگر مدنی دور دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کرنے میں کفار سے مشرکین سے, لیکن کبھی آپ نے سنا منافقین سے جنگ کیا؟ کتنی دفعہ ایسے واقعات آتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے اللہ کے رسول آپ کہیں تو میں ابھی ہے نا تلوار سے اڑا دوں. حضرت عمر فاروق تو اکثر کہا کرتے تھے جب کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے یا برا بلا گئے, آپ کیا کہتے تھے جملہ, اگر میں نے قتل کر دیا یا تم نے یا مسلم, تو کیا لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتا ہے, اپنے ہی مسلمانوں کا قتل کرتا ہے. آپ نے کبھی قتل نہیں کیا, کبھی ان سے جنگ نہیں کری ہے. لیکن اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے, ان پر سختی کرو. سختی کا تو یہاں جہاد کا مطلب کیا ہو گیا, جاہدل کا مطلب کیا ہے, جہاد کا کیا مطلب ہے, ہاں جنگ نہیں ہے, جدوجہد ہے. اور جدوجہد جس کی جس طرح کی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو جہاد میں جنگ بھی آج آ سکتی ہے, لیکن یہاں منافقین سے جنگ کے لیے نہیں کہا گیا ہے. ہاں وہ جو جنگ ہوتی ہے اس کو قتال کہتے ہیں, قتال. ہم جہاد کا کیا نکال لیتے ہیں, کتنا پروپیگنڈا یہ لفظ کا بن گیا ہے نا کہ مسلمانوں میں جہاد ہے, تلوار لو اور مارو, ہے ایسا؟ ہاں کہاں تلوار اٹھانی ہے, کہاں مارنا, میدان جنگ میں. میدان جنگ میں کوئی آئے اور ہمیں مار کے جا رہے, ہم بیٹھے رہیں اور مار کھا لیں, اپنی گردن اڑوا دیں. ہاں کیا کرنا ہے پھر, ہم کو بھی روکنا ہے نا. کسی میں بھی دیکھ لیں, کوئی بھی انسان, کسی انسان کے ساتھ اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے سامنے والا, تو آپ کیا, وہ شخص کیا کرتا ہے, ایسے کھڑا رہ جاتا ہے. ہاں کم از کم ہاتھ تو پکڑ لیتا ہے نا, اگر اس کو مارا نہیں تو ہاتھ تو روکے گا نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگیں کی ہے, دیکھا جائے تو پیش قدمی ہمیشہ ان کی طرف سے ہوئی ہے. آپ نے تو ان کا صرف کیا کیا, دفاع کیا ہے, مقابلہ کیا ہے ان کا. سامنے والا آ رہا ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا نا. تو جہاد تو یہاں کفار سے اس کے حساب سے کرنا ہے, لیکن منافق کے ساتھ کیا کرنا ہے, اللہ کے رسول نے کبھی جنگ نہیں کیا. اب واغلظ علیہم, سختی کرنا. اب کیوں فرمایا جا رہا ہے, یہ 9 ہجری کی بات ہے. کتنا سال ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں آ کے, 9 سال ہو گیا. 9 سال تک کیا معاملہ تھا, درگزر کا معاملہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے, نرمی کا رویہ اختیار کیا گیا. پھر اس کے بعد باہر کے لوگوں سے جنگ ہو رہی, اب اندر کے لوگوں سے بھی جنگ کری جائے تو دیکھا جائے کتنا مشکل معاملہ ہوتا ہے نا. پہلے ایک طرف سے تو نپٹ لیا جائے, تو اس وقت بھی کیا تھا, درگزر کا معاملہ کرو, ان کی باتوں کو وہ مطلب جانے دو, عفو درگزر سے کام لو. اور سب سے بڑی بات کہ ان کو سمجھنے کا موقع, وقت دو, ان کو مہلت دو, ان کو ٹائم پیریڈ دو کہ وہ اس اسلام کو, اس دین کو سمجھیں. اور ان کو 9 سال کا عرصہ مل چکا تھا. اب کیا تھا, اب اسلام ایک طاقت بن کر اٹھ گیا تھا. ہاں اور اس کے بعد کیا تھا, ان لوگوں کو 9 سال کا عرصہ, ایک کافی مدت بھی گزر چکی تھی. اب کیا معاملہ تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا, سختی سے پیش آنا ہے. اب سختی سے بھی کیسے, یعنی اب تک جو ان کے عیب تھے وہ کیا کر رہے جا رہے تھے, چھپائے جا رہے تھے, جانے دو. اب کیا تھا, اگر وہ کچھ غلط کام کرتے ہیں, غداری کرتے ہیں, مسلمانوں کے کچھ سازشیں کرتے ہیں, ان کے سارے الزام کو سامنے لا دو, اور سامنے لا کے کیا کرنا ہے, ان کو سزا دو. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے تو ان کا قلع کما ہو جائے گا, اور دوسری بات, دوسرے دیکھیے کیا سیکھیں گے کہ اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ تو مجھے بھی بچنا ہے. تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس طرح کی ڈھکی چھپے معاملے میں کام نہیں کرنا ہے.
اب اسلام ایک طاقت بن گیا ہے، قوت بن گیا ہے، پورے عرب میں اس کا نام ہو گیا ہے. اب جو اس طرح کے منافقانہ حرکت کریں، غداری کریں اور مسلمانوں کے راز جا کے لوگوں کو بتائیں، دشمنوں کو بتائیں یا کسی طرح کی کام کرے، تو ان کو کیا کرنا ہے، ان کے جرم کو سامنے لانا ہے اور پھر ان کو اس کے حساب سے ان کو سزا دینی. اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کیونکہ اب بھی وقت ہے، اب بھی چاہیں تو یہ سدھر جائے. بتائیں نا، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، باتوں سے بہت منوایا گیا لیکن اب باتوں کا وقت گزر گیا تھا. اب لاتوں کے بھوت تھے یہ، اب جب تک لات نہیں پڑتی نا تب تک یہ صحیح نہیں ہوتے. تو اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ کیا کرو، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ. اب وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. کس بات کی، ما قالو، ما نہیں، قالو انہوں نے کہا، نہیں کہا. کیا نہیں کہا، اب کیا بات ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یحلفون باللہ ما قالو، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے انہوں نے نہیں کہا. وَلَقَدْ اور البتہ قالو انہوں نے کہا، کیا کہا تھا، کلمۃ الکفر، کافرانہ بات، کفر کا کلمہ کہا. وَکَفَرُوا اور انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہم اپنے اسلام لانے کے بعد. اب یہاں کس کی طرف اشارہ ہے، کیا انہوں نے کہا، اور پھر وہ کہتے کہ ہم نے نہیں. اس میں بہت ساری تفسیریں آتی ہیں، اس میں ایک تو صرف یہی ایک بات ہی آ رہی ہے، اور بھی بہت سی روایت ہے. ایک تو یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں گم ہو گئی تھی، ہاں، تو یہ منافقین اپنی مجلس میں بیٹھی کیا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ تو ہے رسول ہیں، آسمان کی باتیں بتاتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی اونٹنی کہاں گئی ہیں. یعنی اس طرح سے اللہ کے اور بھی بہت سی باتوں کا مذاق اڑانا. تو دراصل میں نے آپ کو بتایا نا، کلمہ کفر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کافر ہو جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا مذاق بنانا. میں آپ کو کلمہ استہزاء کہا جاتا ہے اس کو. مذاق بنانا بھی دراصل کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کفر ہی ہوا نا. تو اس طرح کی وہ لوگ بہت ساری باتیں بنائیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا تم نے یہ کہا ہے، آگے چل کے سورہ منافقون میں بھی اس کی بہت لمبی تفسیر آئے گی، انہوں نے کیا کچھ کہا تھا. عبداللہ بن ابی نے کہ ہم میں سے جو عزت والا ہوگا وہ ذلیل کو نکالے گا، نعوذ باللہ. یعنی میں عزت والا ہوں اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس طرح کے جملہ کہا. ہاں، اور جب پوچھا گیا عبداللہ بن ابی تو اس نے ایک دم مکر گیا، صاف مکر گیا، جبکہ ایک صحابی نے سن لیا تھا. یہ ساری سورہ منافقین میں بہت تفصیل سے آئے گی. مطلب کہنے کی بات ہے، جب ان کو پکڑا جاتا تو وہ انکار کر دیتے کہ میں نے ایسے نہیں کہا. اور آگے کیا انہوں نے کیا کہ وہموا، اور انہوں نے ارادہ کیا، ما لم، جو کہ نہیں یا نالو پہنچے، یعنی انہوں نے ارادہ کیا ساتھ اس کے جو وہ نہ کر سکے. کیا مطلب ہو گیا، یعنی جس بات کا انہوں نے ارادہ کیا تھا وہ کر نہیں سکے. اب کس بات کا ارادہ کیا تھا، جنگ تبوک میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا نا 12-14 کچھ منافقین تھے. انہوں نے کیا ارادہ کیا تھا کہ رات کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے گزریں گے، یعنی جب پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، جو گھاٹ جب گزریں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے کھڈ میں پھینک دیں گے. اور جب ہے نا، اور یہ ان لوگوں نے ارادہ کر لیا اور وہ کپڑے وغیرہ چہرے پہ باندھ کے، کوئی 12-14 لوگ تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان تھے اور حضرت کیا بولتے ہیں ایک اور صحابی تھے، 2 لوگ تھے. اور کہتے ہیں یہ حذیفہ بن یمان نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، چہرہ پورا ڈھکا ہوا، جیسے وہ ان کو پکڑنے گئے وہ وہاں سے بھاگ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا ان کا نام ان کے باپوں کے نام کے ساتھ، اور آپ نے حضرت حذیفہ کو بتایا. اور اللہ کے رسول نے کیا لقب دیا تھا ان کو، ہاں، رازدان رسول. یہی راز اللہ کے رسول نے بتایا تھا اور کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا. پھر آپ نے کسی کو نہیں بتایا. اور پھر یہاں بولتے کہ صحابہ کرام کو اس بات کی روایت میں آتا ہے کہ آخر وہ کون لوگ تھے جن کا اللہ کے رسول نے نام بتایا تھا. اور پھر آگے چل کر آئے تھے کہ نا جو منافق ہو جو مر جائیں ان کی قبر پر نہیں جانا، ان کے لیے نماز نہیں پڑھنا، استغفار. آگے آئے گا تو کہتے ہیں حضرت عمر جو تھے نا وہ دیکھا کرتے تھے حذیفہ بن یمان کس کے جنازے میں جا رہے ہیں، یعنی کتنی نظر رکھتے تھے نا. جس میں جاتے تو سمجھتے ہاں یہ منافق نہیں ہے کتنے، اور جس میں نہیں جاتے سمجھتے کہیں یہ منافق تو نہیں ہے، یعنی ایسے نظر ان کی تھی. اور حضرت حذیفہ بن یمان نے کبھی نہیں کسی کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کس کا نام بتایا، آپ نے منع فرما دیا تھا. ہاں، تو یہاں وہ لوگوں نے جو ارادہ کیا نا اس ارادے کو وہ کر نہیں سکے. اور آگے فرمائے وما نقموا، اور نہیں وہ ناراض، ہاں، نہیں وہ ناراض ہے الا مگر اس بات پر. کون لوگ ناراض ہیں، منافقین. کس بات پر، کیا فرمایا جا رہا ہے، نہیں وہ ناراض ہوئے الا مگر ناراض ہوئے کس بات پر،
ان کے اغناہم اللہ، اللہ نے انہیں غنی کر دیا، ورسولہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا، من فضلہ اپنے فضل سے. یعنی کیا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا آپ لوگ کو یہ آیت؟ ہاں، کہ منافقین جو تھے وہ ناراض ہیں، نہیں ہے ناراض، مگر کیوں ناراض ہیں؟ یعنی شارٹ کٹ مطلب ہے کہ وہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. کیوں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کیوں کر دیا. اب بتائیں، جب انسان جب غنی ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، تو اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. تو یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو اے منافقین تم کو تو غنی کر دیا، تمہیں تو مالدار کر دیا. کیسے مالدار ہوئے یہ منافق لوگ؟ کیسے مالدار ہوئے؟ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مدینے میں آنے سے پہلے ہم کیا دیکھتے، کون لوگ وہاں زیادہ کس کی دھاک جمی ہوئی تھی مدینے میں؟ جو اللہ کے یہودیوں کی تھی. یہودی کیا کرتے، وہ مالدار بھی تھے، سود خور بھی تھے، اسلحہ بنایا کرتے تھے، ہتھیار بنایا کرتے تھے، اور اوس اور قبیلے جو لوگ کی جو جنگیں ہوتی تھی ان کو ہتھیار بیچا کرتے تھے، پیسہ کما، یعنی ان کے، اور یہ اہل کتاب تھے، پوری ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. کس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی؟ ان یہودیوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. اور مسلمانوں کی اور ان لوگ کی کچھ اہمیت نہیں تھی، کوئی ویلو نہیں تھی، کوئی پیسے والے نہیں تھے، اور آپس میں لڑائی جنگ امن سب ختم ہو گیا تھا. بولے جہاں جنگیں ہوں، جہاں امن نہیں ہو، وہاں ترقی ہو سکتی ہے کیا؟ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بھائی چارہ کرایا، ہاں، اور آپ نے ہے نا پھر یہاں بولتے نا تعمیراتی کام کرائے، پھر جنگیں ہوئی، مال غنیمت ہاتھ آئی مسلمانوں کے، اور پھر یہ مدینہ ایک تجارتی مرکز بن گیا نا، تجارتی شہر بن گیا، ترقی ہوئی نا. تو یہ ترقی جب مدینے والوں کو ہوئی تو اس میں منافقین بھی تو تھے نا، تو ایٹومیٹکلی ان کو بھی تو ترقی ہوئی ہوگی نا. تو تم کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خوش ہونا چاہیے تھا. یہ کیا ناراضگی ہے؟ کیوں تم ناراض ہو رہے ہو؟ تم کیوں غصے میں آ رہے ہو؟ کیوں تمہیں غصہ ہے؟ کیوں ناراضگی ہے؟ جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے تم کو تو غنی، تم کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم ناراض ہو رہے ہو. ہاں، اور اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے ناراض ہو کر، اس اللہ اور اس کے رسول کی نمک حرامی کر کے تم کو جو سزا ملے گی وہ آگے آئے گا، کہ دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا ہے. اچھا، ایک بات میں یہ کہہ رہی ہوں، یہاں ہم پھر دیکھ لیتے ہیں، یہ جو لفظ آیا من فضلہ، جو یہ ہا جو ہے نا، ہو، ہاں، یہ سنگولر آ رہا ہے نا، یہ اللہ کی طرف ہے. جبکہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں غنی کیا. اللہ اور اس کے، تو یہاں فضلہما آنا چاہیے نا. اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا؟ غنی کیا، اور اس کے فضل سے، اللہ اور رسول کے فضل سے نا. تو یہاں صرف سنگولر کیوں آ رہا ہے؟ صرف اللہ کی طرف ہی آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ فضل کون کر سکتا ہے؟ غنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ لوگ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، آپ نے یہ کام کیا، آپ اس کی وجہ بنے، آپ وہ ریزن بنے. ہاں، تو اللہ کے رسول کی وجہ سے بھی وہ غنی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ تو غنی کرنے والا ہے. لیکن فضل کس کا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہاں، کہ جب تک مجھ پر بھی، صحابہ کا اللہ کے رسول آپ بھی، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا فضل جب تک مجھ پر بھی نہیں ہوگا تو میں بھی جنت میں نہیں آ سکتا ہوں. جب تک کہ اللہ کا فضل، کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. کس کی وجہ سے جائے گا؟ اللہ کے. تو صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جاؤں گا. ہاں، کیوں؟ بولتے ہیں انا فضل اللہ، بے شک اللہ کا فضل بیاد اللہ، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. فضل اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اسی لیے یاد رکھے فضل ہی آیا ہے، سنگولر آ رہا ہے، ہاں، ہما نہیں آیا ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِن يَتُوبُوا، ہاں، اگر وہ کیا کریں، توبہ کر لے، یَکُ خَیْرًا، تو ہوگا ان کے لیے، ہاں، لہم، ان کے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیرتے ہیں، ہاں، نہیں بات مانتے ہیں، تو يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، تو اللہ کیا کرے گا؟ انہیں عذاب دے گا، علیماً، دردناک عذاب. کہاں؟ فی دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے. ہاں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر کے، جو بولتے ہیں نا، جو نمک حرامی کا جو ثبوت ان لوگوں نے، منافقین نے دیا ہے نا، تو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، والآخرہ، اور آخرت میں تو وہی ہے ان کے لیے. ہاں، وما لہم فی الارض، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں کیا ہے؟ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. آگے فرمایا جا رہا ومنہم، اور ان میں سے، ہاں، ومنہم، اور ان میں سے بعض کیسے ہیں؟ من عاہد اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ لئن، اگر، آتانا، اگر ہمیں عطا کیا،
کس نے؟ اللہ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، یعنی اس شخص کی یہاں بات بتائی جا رہی ہے جس نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے عطا کرے گا اپنے فضل سے تو میں کیا کروں گا؟ لنصدقنا، یہ مشدد تشدید آ رہی ہے، لا بھی تاکید ہے اور نون مشدد ہے، یعنی دو تاکید آ رہی ہے، ایک لام کی وجہ سے تاکید ہے، ہاں میں بتا ضرور ضرور بضرور کروں گا، اور نون مشدد بھی آیا، اس میں بھی اسٹریس ہے، ہاں زور دیا جا رہا ہے، میں ضرور، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔ اب ہم سب اس پر غور کریں، اس آیت پر ہم اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھیں، کیا ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے ایسا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا تو میں ضرور ضرور دوں گا، صدقہ کروں گا، وَلَا نَكُونَنَّ، اور میں ضرور ضرور ہو جاؤں گا کیا؟ مِنَ الصَّالِحِينَ، کیسا ہو جاؤں گا؟ دیکھیے عام طور پر انسان کس بات پر کرٹیسائز کرتا ہے؟ ارے دیکھیے فلاں کتنے پیسے والا ہے، فلاں دیکھیے بنگلے میں رہتا ہے، فلاں کے پاس تو بلڈنگ ہے، فلاں کے پاس تو دیکھیے کتنا کنجوس ہے یہ، اگر میرے پاس ہوتا تو میں کیا کرتی؟ کتنا سارا کرتی نا۔ آتے ہیں نا ایسے جذبات آتے ہیں نا کہ تو دیکھو کتنا کنجوس ہے، اب پتہ نہیں وہ اندر اندر کتنا کیا، بظاہر ہم کو کیا لگتا ہے، یا بظاہر وہ مشہور بھی ایسا ہے، عام طور پر یہاں ان کے بارے میں مشہور ہے نا، جن کا بنگلہ ہے، میں نام نہیں لوں گی، مشہور ہے نا اس بارے میں۔ اب اللہ بہتر، ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ کرتے ہوں گے، ہاں اب کیا پروپیگنڈا ہے، غلط ہے یا صحیح ہم نہیں جانتے، لیکن اکثر یہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں کو تو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے، وہ چاہے تو کتنا صدقہ کر سکتا، کتنا اللہ تعالیٰ مجھے دے تو میں پتہ نہیں کتنا کروں۔ اب یہ تو وعدہ ہو گیا، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دے تو ہم بھول جائیں کیا صدقہ کرنا ہے، کیا اللہ سے تو یہ بولتے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہو جاتا ہے۔ ایک طریقے سے بولتے جب ہم منت کرتے ہیں نا، منت مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ میرا یہ کر دے گا، یہ ہو جائے گا تو میں اتنی روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی، اللہ تعالیٰ میں یہ کروں گی، اور جب وہ مشکل وہ پریشانی جب ہٹ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں نا۔ تو ایسا نہیں کرنا، جب ایک وعدہ اللہ سے کر لیا نا تو وہ کر لینا چاہیے۔ ویسے اس چیز کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا ہے، کیوں نہیں پسند کیا گیا ہے؟ نہیں، بھول جانے کی وجہ نہیں ہے، اب بھول جانے کی وجہ یہ چیز کیا ہے، ایک وعدہ بولتے ہیں نا جسے لٹک رہا ہے، معلق ہے، بیچ میں لٹک رہا ہے، یعنی ہم نے وعدہ کر کے اس چیز کو لٹکا دیا نا، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو کرے گا تو میں کروں گی، یعنی کیسے ہم اللہ سے شرط باندھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو یہ کر تو میں یہ کروں گی، ہم اللہ سے شرط مان رہے ہیں، اپنی اس بات کو ایک معلق کر لٹکا رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے میری بہنیں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی مشکل، کوئی پریشانی، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کچھ ہو گیا ہے، پہلے کچھ صدقہ نکالیں پھر جائیں نا، کیوں یہ کریں؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کر تو میں یہ کروں گی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، منت مان لیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، ہاں کیونکہ یہ وعدہ ہوتا ہے اور اکثر کبھی ہم بھول بھی جاتے ہیں، اور اللہ سے شرط، یعنی اللہ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر میں نہیں کروں گی، پتہ تو کرے گا تو میں نماز پڑھ، ورنہ میں یہ شکرانہ نماز نہیں پڑھوں گی۔ ارے وہ پیسہ پہلے نکال دیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے جائے، اللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو جو بھی وہ کرے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، ہاں تو یہ سوچ کے جائے۔ اگر ہم ایک انجیکشن میں لگانے جا رہے ہیں، کوئی ٹیسٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، جو بھی آپ کی استطاعت ہو وہ پہلے سائڈ میں نکال کے جائیں، جو بھی آپ کو 10 روپے نکالیں، 10 روپے نکالیں، 100 روپے نکالنا، وہ کر کے جائیں، اور 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اب معاملہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کا، جو بھی کرنا ہو میرے حق میں بہتر کرنا۔ یہ جو شرط لگا دیتے ہیں پھر اس کو نہیں کرتے ہیں، یا شرط کے بعد کرتے ہیں نا، تو یہ اللہ سے شرط تم لگا رہے ہو، اللہ سے تم یہ کر رہے ہو، تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے، اور اس کے بعد نہیں کرنا تو اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم لوگ کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی وقت، کوئی بھی اس میں ہم وعدہ جو کرتے ہیں پہلے کر دیں، ہاں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کرنا ہے تو کرو، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے نا، تو وہ شرط لگاتے لگاتے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا غضب کتنا بڑھ جائے نا، اس سے بہتر ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر کے جائے نا، ہو سکتا ہے وہ معاملہ ہمارے حق میں بہتر ہو، اور بہتر ہوتا ہی ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَى، پھر سے ہم دیکھتے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو عَاهَدَ اللَّهَ، اللہ سے وعدہ کرتے، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس میں ایک شخص تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ میرے لیے دعا کرے، مطلب روایت میں آتا ہے، واللہ علم یہ روایت میں آتا ہے، وہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کہتے تھے میرے لیے دعا کرو، اور جب میرے پاس بہت پیسہ ہو جائے گا تو میں اللہ کی راہ میں یہ دوں گا، وہ دوں گا۔ ان کا نام آتا ہے سالبہ بن حاتب آتا ہے، سالبہ بن حاتب انصاری کے بارے میں آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ وہ مال جو تمہارے پاس کم ہے اس پر تم زیادہ شکر گزار ہوگے بنسبت اس مال کے کہ اللہ تمہیں بہت کچھ دیا تم شکر نہ کر سکو۔
لیکن وہ بار بار تو تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں اس کے بعد اتنی بکریاں اتنے جانور ہو گئے کہ وہ مدینے میں نہیں بلکہ مدینے سے باہر وہ جا کے روایت میں آتا ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, اور پھر وہاں رکھنے لگا. اس سے کیا ہو گیا, اتنا زیادہ مصروف ہو گیا, اتنا زیادہ بیزی ہو گیا کہ وہ مدینے میں نماز صرف 2 وقت کی آتا تھا, پھر دھیرے دھیرے 1 وقت کی آیا, پھر یہاں تک کہ جمعہ کو آتا تھا, پھر جمعہ بھی غائب ہو گیا. ایک مطلب انسان جب بولتے ہیں نا مال میں دولت میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ نماز کا بھی وقت اس کو نہیں مل پاتا ہے. پھر اس کے بعد جب صدقہ کی جب آیت نازل ہوئی زکوٰۃ دینے کی تو اس نے انکار کیا, اور جب وہ واپس دینے آیا اللہ کے رسول نے جب اس کو بددعا دے دی, اس کو پتہ چلا کہ مجھے بددعا کری گئی تو صدقہ لے کر آیا, تو اللہ کے رسول نے نہیں لیا. اس کے بعد جب حضرت ابو بکر کی دور خلافت ہے, حضرت ابو بکر نے نہیں لیا, حضرت عمر نے بھی اس سے کبھی کچھ نہیں لیا. پھر وہ انہی مالوں میں رہتا مر کھپ گیا. یعنی اس نے کیا وعدہ کیا تھا, میں خوب دوں گا, دینا تو دور کی بات, تمہاری نماز وغیرہ سب چیز چلی گئی. تو مال انسان کو اکثر بہت زیادہ مصروف بھی کر دیتے ہیں. اسی لیے بہت زیادہ مال اللہ تعالیٰ دے, اللہ کا فضل ہو تو الحمدللہ, لیکن بہت زیادہ تمنا خواہش, پھر انسان اس میں الجھ جاتا ہے نا. پھر ایک مکان لے لیا, پھر ایک دکان لے لیا, پھر اس سے بڑا لے لیا, پھر 2 بیڈ روم ہے کہ نہیں اب تو پیسہ میرے پاس, اب تو مجھے 4 بیڈ روم کا چاہیے, اتنا میرے لیے کافی نہیں ہوتا. یعنی ایک روم بھی ہمارے لیے ایک زمانے میں کافی تھا, لیکن جب پیسہ آتا ہے تو ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. پھر انسان اسی کی سجاوٹ, اسی کے ڈیکوریشن, اسی میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا ہے نا. تو مال اگر ہے تو خیر ہے, اس کو منع نہیں کیا گیا, شر نہیں ہے, لیکن اس مال کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو حق ہے وہ بھی تو ادا کرنا ہے نا, اس کو بھی ادا کرنا چاہیے. تو یہاں جو آگے فرمایا جا رہا ہے فلما آتاہم من فضلہ, پس جب اللہ نے اس سے دیا اپنے فضل سے تو بخلوا, اس نے بخل کیا, بہی ساتھ اس کے, وتولوا, پھر گیا, وہم موردون, وہ منہ پھیرنے والا ہے. اچھا, فعاقبہم, تو کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس میں رکھ دیا, کیا رکھ دیا, کیا بٹھا دیا, نفاق. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کے کیا بٹھا دیا, فی قلوب, اس کے دلوں میں کیا بٹھا دیا, نفاق بٹھا دیا. ہاں, الی یومی, اس دن تک, یلقونہ, جس دن ملاقات کرے. یعنی کس دن تک, یعنی ہر وہ شخص جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے, جب اللہ تعالیٰ اس کے اس وعدے کو پورا کرتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے, تو ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ تا قیامت تک نفاق, یعنی دل کو سخت کر دیتا ہے, خرچ کرنے کی قابلیت اس کے اندر سے, مطلب حص جو ہوتی نا وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. کب تک, ہاں, الی یوم یلقونہ, کیوں, بما اخلف اللہ, کیونکہ انہوں نے کیا کیا, اختلاف کیا اللہ سے. ہاں, اور کیا کیا, اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا نا, ما وعدوہ, اور جو اس نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کی خلاف ورزی کی. یہ جو ترجمہ کریں گے, اخلف اللہ ما وعدہ, جو اللہ سے اس نے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا. وبما کانوا یکذبون, اور وہ کیا ہو گیا ہے, اور وہ جھوٹ بولا نا, اس نے اللہ تعالیٰ سے جھوٹا وعدہ کیا تھا, تو ایک تو اس نے جھوٹ بولا, اور ایک اس نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا, تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اس کے دل میں نفاق بٹھا دیا تا قیامت تک. سمجھ میں آ گئی بات اتنی آگے. علم یعلموا ان اللہ, کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ یعلم, جانتا ہے, سرہم, ان کے سر, ان کی چھپی ہوئی باتوں کو, ونجواہم, ان کی سرگوشیوں کو بھی, وان اللہ علام الغیوب, اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے, غیب کو خوب جاننے والا ہے. الذین یلمزون, وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں, کن پر الزام لگاتے ہیں, کن کو طعنہ دیتے ہیں, ہاں, متطوعین, جو خوشی خوشی صدقہ کرتے ہیں, کس میں سے, من المومنین, مومنین میں سے جو اللہ کی راہ میں خوشی خوشی صدقہ کرتے ہیں, تو وہ لوگ طعنہ مارتے ہیں. کیا طعنہ مارتے ہیں, پھر صدقات, صدقے کے بارے میں. مسلمان مرد جو خوشی سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں اس کے لیے طعنہ مارتے ہیں. کیا طعنہ مارتے تھے وہ لوگ, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جنگ تبوک میں مال خرچ کرنے کے لیے, صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا نا, تو انہوں نے کیا طعنہ دیا, یہ تو ریاکار ہیں, یہ تو دکھاوا کرنے والے ہیں, تاکہ ان کا نام ہو, یہ صرف دکھاوا کرنے والے ہیں. ان پر لوگوں نے کیا کیا, منافقین نے طعنہ مارا. اور کس کے اوپر طعنہ مارا, والذین, اور وہ لوگ جو لا یجدون, نہیں پاتے, کیا نہیں پاتے, مگر, الا مگر, کیا پاتے ہیں, جہدہم, اپنی جوہر, اپنی مشقت کے سوا, اپنی محنت مشقت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں پاتے. یعنی ان کے پاس کوئی اور اثاثہ نہیں ہے, کوئی اور مال نہیں. کیا مال ہے, جو بولتے نا روز کھانا روز کمانا, ایسے مزدور شخص کے بارے میں جو دن بھر کمائیں گے تو رات میں ان کا پیٹ بھرے گا,
جو دن بھر نہیں کمائیں گے تو ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو ایسے بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے کیا کیا, دن بھر, بولتے ہیں نا ابو عقیل انصاری کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے دن بھر یا رات میں, پوری رات یا پورا دن انہوں نے ایک یہودی کے یہاں پانی چلایا, وہ مشین, یا اس طرح سے انہوں نے مزدوری کی. ان کو جو کھجور ملی تھی انہوں نے آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا اللہ کے حضور کے خدمت میں لا کے دے دیا. تو وہ کیا کہہ رہے تھے, یہ اتنی چند کھجوروں سے یہ اتنے بڑے وہ روم سے مقابلہ کر کے ان سے فتح حاصل کریں گے. یعنی اس طرح سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جس وقت میں نے آپ کو پتا ڈھیروں مال جب رکھ گیا تھا, آپ دائیں دیکھتے سب طرف مال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو اس کے اوپر پورا پھیلا دیا. اس وجہ سے نہیں کہ یہ قیمتی, یہ کیا ہے, اس وجہ سے کہ یہ ان کی نیت, ان کے جذبات, ان کا شوق تھا یہ. یعنی اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے, ایک کھجور بھی اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں نا, لیکن وہ ہماری نیت ایسی ہونا چاہیے نا, اس نیت پر اجر ہے. نہ کہ تم 1 لاکھ خرچ کرو, 2 لاکھ خرچ کرو. انسان 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا اگر اس میں نیت صحیح ہے, اور 1 لاکھ بھی خرچ کیا, نیت دکھاوے کی ہے, تو دنیا میں ہی مل جائے گا. تو اس پر بھی وہ لوگ کیا مذاق اڑاتے تھے ان لوگوں کا کہ جو نہیں پاتے مگر اپنی مشقت کی کمائی کے سوا. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ, کیا کرتے ہیں وہ لوگ, ہاں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو کیا ہوا, سخر اللہ منہم, دیکھو پھر وہی آگے نہ آئے, انہوں نے مذاق اڑایا تو اللہ ان کا اب اللہ کیسے ان کا مذاق اڑائے گا, کیسے مذاق اڑائے گا. جو وہ مذاق کرتے ہیں اس کی جو سزا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. یہ دراصل کیا ہو گیا, اللہ کا مذاق اڑانا. جو وہ سزا کے مستحق ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کا ان سے بدلہ لے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے کیا ہے, دردناک عذاب ہے. استغفر لہم, بخشش مانگو ان کے لیے, او لا یا نہیں, کیا تستغفر لہم, یا ان کے لیے بخشش نہیں مانگو. ان تستغفر لہم, اگر تم ان کے لیے بخشش مانگو گے, کس سے فرمایا جا رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر تم ان کے لیے بخشش مانگو 70 مرہ ٹائمز, مرتبہ 70 ٹائمز اگر تم ان کے لیے مغفرت مانگو گے, فلیں, پس ہرگز نہیں, یغفر اللہ لہم, کتنی زبردست ہے نا, اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے ان منافقین کے لیے, جب تک کہ وہ خود توبہ نہ کرے, اگر آپ نے ان کے لیے بخشش مانگے 70 مرتبہ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا. ذالک بانہم, کیوں, ان کا جرم کیا تھا, ہاں, ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, کا یہ سب سے بڑا جرم ہے نا, کہ جب وہ ٹھیک سے مومن ہی نہیں ہوئے, جب وہ پکے ایمان ہی نہیں لائے, جب وہ اللہ اور رسول کا انکار کر رہا ہے, تو ان کو کچھ بھی ان کا فائدہ نہیں دے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بھی آئے گی, کیونکہ اگلی آیت میں آگے آیت آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کی قبر پر مت جانا, ان کے لیے نماز نہیں پڑھانا. تو انشاءاللہ اس موقع پہ جو ٹیچر ہوگی نا, یہ تفصیل آپ کو بتا دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.